بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں 622 AD میں ہجرت شروع ہوئی اور آج 1447 ہجری ہے، جس میں ہم رمضان جیسے بابرکت مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ دوستوں، جہالت کے دور میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا اور اسی وجہ سے اس روزے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرض کیا ہوا تھا، لیکن رمضان کے ماہ کے روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو جانے کے بعد یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت تو ہے، مگر اسے فرض کے درجے سے ہٹا دیا گیا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ نہایت ہی قدر و منزلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال پر ملنے والی نیکیوں کا 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے اور تمام شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر جیسی رات کا بھی راز چھپا ہوا ہے۔ دوستو، مگر ہم رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت کو بھول چکے ہیں اور دنیاوی لذتوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو تب تک روزہ نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھ لو تب تک روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر چاند کو بادل چھپا لیں تو 30 روزے پورے کرو۔ دوسری حدیث، ایک اعرابی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ باحثیت مسلمان مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، وہ اور بات ہے کہ تم زائد نفل پڑھ لو۔ اور بعد میں اس نے سوال کیا کہ مجھ پر کتنے روزے فرض کیے گئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 30 روزے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم زائد نفلی روزے رکھ لو۔ اور بعد میں اس شخص نے سوال کیا کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں شریعت کے اصول بتا دیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہ میں ان میں سے کسی چیز کو بڑھاؤں گا اور نہ ہی کسی چیز کو کم کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے بیان میں سچا رہا تو اس نے مراد پا لی، اور دوسری جگہ یہ ہے اگر یہ اپنے بیان میں سچا رہا تو اسے جنت مل گئی۔ تو دوستو، یہ تھی رمضان کے حوالے سے صحیح بخاری کی مضبوط ترین 2 احادیث۔ پہلی حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لیا جائے تو روزے شروع کر دیے جائیں، اور جب ماہ شوال کا چاند دیکھ لیا جائے تب روزے ختم کر دیے جائیں۔ زیادہ تر 29 روزے رکھے جاتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دیکھو کہ چاند کو بادلوں نے ڈھانپ دیا ہے تو 30 روزے رکھ لو۔ دوستو، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی تکلیف دہ معاملہ نہیں ہے، مگر آج کے علماء دین، خواہ وہ انڈیا کے ہوں، پاکستان کے یا سعودی عربیہ کے، انہوں نے صرف خود کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے دین کو مشکل بنا دیا ہے، اور خاص قسم کی ٹیلیسکوپ سے ہر سال ماہ رمضان میں چاہے سعودی عربیہ ہو اور چاہے پاکستان، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں صرف چاند کو دیکھنے کے لیے، جو کہ ایک عام آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر چاند کو بادلوں نے گھیر لیا ہو اور چاند نظر نہ آ رہا ہو تو اپنے 30 روزے مکمل کر لیں، مگر انہیں بھی ایک خاص قسم کا فہم چاہیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دین کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ دوستو، اس میں کسی قسم کا مغالطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحت مند انسان کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ ایک چاند کو دیکھ سکے، مگر ان علماء کی فضول خرچیاں اسلام میں نئی نئی بدعتیں پیدا کر رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا دین کتنا سادہ اور خوبصورت ہے، مگر ان علماء نے اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ آج کی آنے والی جنریشن اس دین سے بدظن ہوئے جا رہی ہے۔ ایک عالم دین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ مت پڑھو کہ جس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے پڑھنے کے لیے اس قرآن کو آسان بنا دیا، تو کوئی ہے جو قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے؟ دوستوں، دن و رات میں صرف 5 نمازیں ہی فرض کی گئی ہیں، جن میں صرف فرض رکعت کو ہی فرض قرار دیا گیا ہے، باقی تمام نفلی عبادات ہیں، اور رمضان کے ہی روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور زندگی میں صرف ایک بار حج فرض کر دی گئی ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جو صاحب استطاعت ہے، اور زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے۔
وہ انسان کی معیشت کے لحاظ سے الگ الگ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے۔ تو دوستو رمضان میں سب سے بڑی بدعت جس کو شامل کیا گیا ہے وہ ہے نماز تراویح۔ دوستو بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، حالانکہ نماز تراویح کا کنسیپٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ یہ کنسیپٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی فرض نمازوں کو مسجدوں میں ادا کرو اور باقی تمام نفلی عبادات اپنے گھروں میں کیا کرو، مگر افسوس کہ آج کے اس دور میں جہاں علم ہر جگہ عام ہو چکا ہے مگر پھر بھی جہالت اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہے۔ دوستو رمضان تو صرف نام کا ہی رہ چکا ہے، اس کی کوئی بھی اصل اب باقی نہیں رہی۔ اس دور میں چلنے والے ہر ہجری کے رمضان میں نئی سے نئی بدعت اور خرافات دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ دوستو وہ رمضان کا مہینہ کہ جس کو ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت مسلمانوں کے دلوں میں اب باقی نہیں رہی۔ رمضان کا اصل مقصد تھا مسلمانوں کو یونائٹ کرنا اور ان میں اخوت و بھائی چارہ پیدا کرنا، مگر افسوس رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی لوگ روزہ رکھ کر بھی اپنے دلوں میں بغض، کینہ اور حسد کو ختم نہیں کرتے۔ دوستو رمضان کا ایک دوسرا سائنٹیفک مقصد یہ بھی تھا کہ جب کوئی ایک صحت مند انسان روزے رکھتا ہے تو اس کا معدہ جو 11 ماہ تک مختلف قسم کی غذاؤں کا مرکز بنا رہتا ہے، اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ وہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں 30 دن تک مسلسل روزے رکھنے سے انسان کے جسم میں غیر ضروری مواد یعنی چربی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور انسان کا جسم دوبارہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر آج کے اس دور میں رمضان کے عظیم الشان ماہ کی ٹرم کو بدل دیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔